الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد في موضع آخر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام خير الخطائين التوابون او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، نوجوان، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کی حالت ایسی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمایا اور نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کا وہ مقدس گروہ تھا کہ جو مکے میں تھا تو ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا مطلب آپ سے بیعت ہو گئے، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لی، جہالت سے توبہ کر لی، اور جب مدینے میں آئے تو قدموں میں جان دے دی۔ یہ وہ صحابہ کرام کا گروہ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کا وہ مقدس گروہ تھا کہ جب مکے میں تھا تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور جب مدینے میں آئے تو قدموں میں جان دے دی۔ بعض کام ایسے تھے جو حضور پاک علیہ السلام کی شایان شان نہیں تھی، آپ سے وہ سرزد نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ کام صحابہ کے ذریعے اللہ نے کرا کے دکھلائے۔ کچھ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائے، بلکہ اکثر کام خود کر کے دکھائے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہر کام خود کر کے دکھایا، لیکن بعض کام ایسے تھے جو آپ کی شایان شان نہیں تھے، اس لیے وہ آپ سے سرزد نہیں ہوئے۔ جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عبادت کرنا، معاشرت اختیار کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنا، یہ تمام کام معاشرت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائے۔ کچھ کام ایسے تھے جو آپ کی شایان نشان نہیں تھے، کیونکہ آپ تو معصوم عن الخطا تھے۔ جیسا کہ زنا حضور کی ذات سے سرزد نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر زنا نہ ہوتا اور اس کا حکم جاری نہ ہوتا
تو پھر ہمارے لیے قرآن کریم میں وہ آئیڈیل نہ بن سکتا۔ اگر وہ چیز بعد میں آتی تو پھر لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے، کہ جو چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود نہیں ہے وہ اب کیوں پیش کی جا رہی ہے۔ اس لیے صحابی سے گناہ ہوا، زنا سرزد ہوا، اور پھر اس کی حد صحابی پر نافذ کی گئی، اس لیے کہ آئندہ آنے والوں کے لیے یہ حکم ہو جائے متعین کہ جو زنا کرے گا اس کی سزا یہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ تھی کہ جو کام حضور پاک کے ذریعے نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کے نبی سے نہیں ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ کام صحابہ کے ذریعے کرائے۔ اس لیے قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طریقے سے صحابی ایمان لے کر آئے تم بھی ایسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ حضور پاک کی ذات کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو، دونوں کو آئیڈیل پرسن بنا دیا گیا، دونوں کو اسوہ حسنہ نمونہ بنا دیا گیا کہ تمہیں جو کام کرنا ہے وہ ان کو دیکھ کر کرنا ہے، ان کو دیکھ کر کرنا ہے۔ اور کیا اطاعت کا جذبہ تھا، سبحان اللہ! صحابہ کرام میں وہ اطاعت، وہ فرما برداری، وہ ماننے کا جذبہ تھا کہ ایک مرتبہ بس زبان سے نکلنا چاہیے اور بس اس حکم کی تعمیل ہو جائے۔ جیسا کہ جب شراب کو بالکل حرام قرار کر دیا گیا، شراب کو بالکل حرام قرار ٹھہرا دیا گیا، تو ایک صحابی وہ شراب لینے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ان کو یہ خبر دے دی گئی کہ شراب تو حرام کی جا چکی ہے۔ تو انہوں نے سارے کے سارے مٹکے شراب کے وہ مدینے سے باہر چھوڑ دیے۔ کسی نے مشورہ بھی دیا، ارے بھئی شراب حرام ہوئی ہے، تم اس میں نمک وغیرہ ڈال کر اس کی نبیذ بنا دو یا سرکہ وغیرہ بنا دو اور تم اس کو جو ہے بازار میں فروخت کر دینا سرکہ بنا کر۔ کہا نہیں، حضور پاک نے منع کر دیا تو بس منع ہے۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور غصے کا اظہار فرمایا، ہاتھ میں سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ کسی صحابی نے کہا ارے بھائی سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا لیجئے، حضور پاک نے پہننے ہی سے تو منع کیا ہے، خرید و فروخت سے تو منع نہیں کیا، بیچ دینا۔ کہا نہیں، میرے حضور نے جس چیز کو نکال کر پھینک دیا اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا ماننے کا، یہ جذبہ تھا صحابہ کا ماننے کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا اور عرض حضور پاک علیہ السلام نے کہا، فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ صحابی جس کو وقت کا نبی کہہ رہا ہو، امام الاولین والآخرین کہہ رہا ہو، سید الاولین والآخرین کہہ رہا ہو، امام الانبیاء کہہ رہا ہو، تمام نبیوں کا سردار کہہ رہا ہو، آمینہ کا لال اور عبد المطلب کا لخت جگر کہہ رہا ہو، اللہ کا پیارا کہہ رہا ہو، جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی وہ کہہ رہا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ صحابی۔ آج کسی اپنے مرید کو کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی مرشد یہ کہہ دے اے پیارے مجھے تم سے محبت ہے، تو پھر وہ کتنا پھولا نہیں سماتا اور خوش ہو جاتا ہے۔ جو جس صحابی کو تمام نبیوں کے سردار یہ کہہ رہے ہوں اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاذ بن جبل کہتے اللہ کے نبی سے اے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے، نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو صحابی نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ اب اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی محبت کی بنا پر، اسی بھائی چارے کی بنا پر
اور اسی ہمدردی کی بنا پر، اسی اخوت کی بنا پر میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں اور ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اور اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ کیا دعا کی نصیحت فرمائی؟ کہا کہ جب بھی نماز پڑھ لو، فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے اپنے ذکر کرنے پر مدد فرما دیجئے۔ ایک ذکر ہے زبان کا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ غرض یہ کہ جو تسبیحات ہو سکتی ہیں، ذکر ہو سکتا ہے اللہ کی شان میں، ایک ذکر ہے زبان کا، ایک ذکر ہے حقیقی جو دل کا ذکر ہے، یعنی آدمی ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، اس کے دل میں ہر وقت اللہ رہنا چاہیے۔ دوسری بات، شکر کی دعا کرنے کے لیے کہا کہ وہ شکری کا، تو شکر میں در پردہ زبان حال سے سائلنٹ میسج کے طور پر بندہ یہ کہہ رہا ہے، اے رب کریم مجھے آپ اپنی نعمت عطا فرمائیے تاکہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ تیسرے نمبر پر کہ ذکر کی بھی توفیق مل گئی اور شکر کی بھی توفیق مل گئی۔ تیسرے نمبر پر حسن عبادتی، جب بھی کسی عبادت کا وقت آئے میں آپ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، نماز کا وقت آئے تو نماز کو ٹوٹ کر کے اور بالکل اس میں ڈوب کر کے میں نماز کو پڑھ سکوں، نماز ادا کر سکوں۔ روزے کا وقت آئے تو بالکل اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ سکوں، حج کا وقت آئے تو حلال کمائی سے اور بالکل عاجز بن کر، دیوانہ بن کر اللہ کی یاد میں تڑپ کر کے حج کر سکوں۔ یہ حسن عبادت کا مطلب ہے۔ جب ماں باپ کی خدمت کا نمبر آئے تو بالکل صحیح طریقے سے ان کی خدمت کر سکوں اور ان کو اف تک نہ کہوں۔ یہ تمام عبادت۔ جب قربانی کا وقت آئے تو اچھے سے اچھا جانور میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکوں۔ جب کہیں خیرات کرنے کا، تعاون کرنے کا نمبر آئے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر سکوں۔ مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں کے لیے اور جتنے دین کے کام ہو سکتے ہیں ان کے اس میں خرچ کرنے کا جب بھی نمبر آئے تو میں اپنی جیب کا سارا مال لگا دوں اور حلال کمائی پیش کروں۔ یہ ہے حسن عبادت کا مطلب۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس انسان کو ذکر کی توفیق مل جائے، قلبی ذکر کی بھی اور لسانی ذکر کی بھی، یعنی زبان کے ذکر کی بھی اور دل کے ذکر کی بھی توفیق مل جائے اور ساتھ ساتھ میں اسے شکر کی بھی توفیق مل جائے، اور جب کوئی عبادت کا ٹائم آئے اسے عبادت بھی وہ بھی اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق مل جائے، تو بتائیے اس سے زیادہ کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے محبوب نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ قربان جائیے، کروڑوں اور لاکھ سلام ہو اس نبی اکرم پر جس نے ہماری تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرمایا۔ ہم اپنے نبی کے احسانات شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج فقط ہم زبان کے دعوے دار ہیں، گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہماری زبانیں فقط بول رہی ہیں نبی کی تعریفات کو، لیکن عملاً ہم اس کو کر کے دکھانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پیارے، اور کائنات کے پیارے نے اپنے پیارے معاذ بن جبل سے پیاری بات ارشاد فرمائی۔ پیارے نے پیارے کو اپنی پیاری چیز نصیب فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، ذکر کرنے پر مجھے آپ مدد فرمائیے، اور شکر کرنے پر اور حسن عبادت یعنی ہر عبادت کو اچھی طریقے سے انجام دینے پر میری مدد فرما دیجیے۔ اب جس کو تینوں چیز کی توفیق مل جائے اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی
صحابی اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک نیچے چل رہے ہیں پیدل، اور فرمایا اے معاذ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک موقع پر انہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ کتنی نصیحت فرمائی؟ 3 نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت اصل میں دیکھیے مسئلہ یہاں پر ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک کوئی بڑا ذمہ دار کھڑے ہو کر آواز لگا دے، بھائی سب سدھر جاؤ، گناہ مت کیا کرو، شراب مت پیا کرو، جوا مت کھیلا کرو، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ سارے مت کام کیا کرو، نیکی کے کام کیا کرو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، جیسے میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اپنی فریاد سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اتر جائے بات تو آپ عمل کر سکیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر کرے، ہر آدمی اپنی فکر کرے۔ جیسا کہ ایک جماعت سفر میں جاتی ہے تو امیر صاحب ان کا مقام بلند ہوتا ہے تو ساتھی کہہ دیتے ہیں امیر صاحب لائیے میں آپ کا بیگ اٹھا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، لیکن امیر صاحب نے کہا نہیں بھائی مجھے اپنا بیگ اٹھانے دیجیے، ابھی میں آپ کے سامنے ہوں، خدمت کا جذبہ ہے تو آپ اٹھا رہے ہیں، میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا تو پھر آپ بھول جائیں گے، میرا بیگ کہیں رکھ دیا تو وہ تو وہیں رہ جائے گا۔ جب ہر آدمی اپنی فکر کرے گا تو کسی کو کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرا بیگ اٹھاؤ یا تم پکڑو، ہر آدمی اپنا سامان وقت پر لے کر پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ آپ دیکھیں اس وقت عید کی نماز کا طریقہ صحیح یاد نہیں ہوتا، افسوس کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عید کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ وہ اسے دیکھتا ہے اور دونوں غلط نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس وقت بھی طریقہ بتایا جاتا ہے، لیکن 5 منٹ میں آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ 5 منٹ میں؟ اگر ہر آدمی اپنے آپ سیکھے پرائیویٹ لمیٹڈ تو پھر یہ غلطی نہیں ہوگی، لیکن سیکھتے نہیں، اس لیے جب عید کی نماز کا موقع آتا ہے تو اس میں بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے کیسے ہاتھ اٹھائے تو میں بھی اٹھاؤں گا، اور غلطی ہو جاتی ہے۔ بہت آسان ہے، سیم ٹو سیم جس طرح سے 2 رکعت ہوتی ہے بالکل ایسے ہی ہے، بس 6 زیادہ تکبیریں ہیں اس میں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں، اور پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ سمپل سا طریقہ ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں بھئی، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ قرات کب ہوتی ہے قرات؟ ثنا کے بعد قرات ہوتی ہے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی، ثنا پڑھ لی، اب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قرات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کی جو صورت ہے اور جو صورت آپ ملاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قرات۔ اب قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہے۔ جب آپ نے صورت ملا لی تو پھر آپ نے جو ہے 3 تکبیریں کہنی ہیں رکوع میں جانے سے پہلے، لیکن اس میں ہم بچل جاتے ہیں، اس میں ہمیں مسٹیک لگتی ہے، ہمیں اس میں بھول لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیکھتے نہیں ہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم سیکھ کر اسلام پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ہم نے زندگی گزار لی، سفید داڑیاں ہو گئی، عمر دراز ہو گئی، اسی طریقے سے مر بھی جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جو اسلام کا حق ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ بات کی بات ہے، ہم لوگ یوں کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، ارے جیسے کیسی پڑھ رہے ہیں اللہ قبول کرے گا۔ نہیں، اس نے سیکھنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ کہہ کر پیچھے مت چھڑائیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، وہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پسند نہیں آئی تو میں کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دوں گا نماز، یہ بھی کہا ہے اس نے۔
اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اگر کوئی عمل پسند نہیں آیا تو میں واپس منہ پہ مار دوں گا پھینک کر کے، یہ بھی تو کہا ہے اس نے۔ آپ کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کیوں یاد نہیں رہتی کہ اللہ جبار اور قہار بھی ہے، اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، وہ سریع العقاب بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، یہ بات کیوں یاد نہیں رہتی؟ وہ اگر گناہوں کو چھپانے والا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کو ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بعضوں کو تو لگتا ہے، بعضوں کو لگتا ہی نہیں۔ تو آ کر کے یہاں مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی گالی دیتا ہے تو کہتے ہیں ارے بھائی مسجد ہے کیوں گالی دے رہے ہو، یعنی اس کا مطلب تھوڑا بہت ڈر ہے دل میں ابھی کہ مسجد کی وجہ سے گالی نہیں دے رہے ہیں، لیکن باہر جاتے ہیں تو خوب دبا دبا کے گالی دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جو آدمی گالی دیتا ہے زبان سے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کسی مومن کو گالی دینا یہ فسق کی بات ہے، ایسا آدمی فاسق ہے جو گالی دیتا ہے۔ اب مسجد میں گالی نہیں دے رہے ہیں لیکن باہر جا کر گالی دے رہے ہیں۔ ارے جو اللہ مسجد میں ہے وہی باہر بھی ہے، اسی لیے حضرت معاذ کو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، بازار میں ہو چاہے مسجد میں ہو، خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، فلائٹ میں ہو چاہے اپنی گاڑی میں ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو زبان نہ باہر گالی دے گی نہ مسجد میں گالی دے گی۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو بازار میں بھی آپ اللہ سے ڈریں گے، مسجد میں بھی اللہ سے ڈریں گے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ کا قلم جھوٹ نہیں لکھے گا، اور آپ وکیل ہیں تو آپ جھوٹا مقدمہ نہیں لڑیں گے، اور آپ اگر جج ہیں تو جھوٹا فیصلہ نہیں کریں گے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو تبھی یہ ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوگا تو پھر جو انسان دل میں آئے وہ کرے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں ہونا ضروری ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو ہمیشہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا، اس کی نافرمانی مبتلا مت ہو جانا۔ وہ جس چیز کا تمہیں حکم دے، مثال کے طور پر اب شراب ہے، آدمی شراب وہ تنہائی میں پیتا ہے، سب کے سامنے نہیں پیتا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ ارے تمہیں کوئی مجمع میں شراب پلائے وہاں بھی مت پیو، اور تنہائی میں پلائے وہاں بھی مت پیو۔ کہو کہ انسان نہیں دیکھ رہا، جس کے 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، زبان ہے، منہ ہے، یہ انسان گوشت پوست والا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جس کی نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کیسے دیکھ رہا ہے بتا دوں آپ کو، آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ایسے دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ کس میں بیٹھا ہوا ہے؟ گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ گھات میں بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ جب شکاری اپنے شکار کے لیے گن کو لے کر کے اسٹینڈ پر وہ بیٹھتا ہے تو اپنے دائیں بائیں پیچھے ہر طرف سے غافل ہو کر بس سامنے دیکھتا رہتا ہے، اور اپنے نشانے کو میچ کرتا ہے کہ جانور آئے اور میں ٹریگر دباؤں اور میرا نشانہ لگ جائے۔ اس کو کہتے ہیں گھات میں بیٹھنا۔ اس طریقے سے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ رب ایک تو ہوتا ہے ویسے نارمل دیکھنا، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک شخص گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور بالکل نشانہ لگا کر کے اپنے شکار پر نشانہ لگائے ہوئے ہے۔ ہمارا رب ہمیں اس طریقے سے دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ اس رب کی نظر سے کون کیسے بچ سکتا ہے؟ کون کیسے بچ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے آپ ذرا۔ جو رب ہمیں اتنی غور سے
اتنے دھیان سے اور بالکل ہماری طرف متوجہ ہو کر کے ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کو قرآن کریم نے مرصاد کہا، تو اس رب کی نگاہوں سے کون بچ سکتا ہے؟ کون مائی کا لال ہے جو تنہائی میں تالوں میں بند کر کے اپنے آپ کو گناہ کرتا ہے اور اس رب کریم کی نظر سے بچ جائے؟ کون ہے ایسا شخص دنیا میں؟ ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کیوں گناہ کر لیتے ہیں؟ جب ہمارا پروردگار ہمیں ایسے دیکھ رہا ہے، پھر ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے بدن سے کیسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں؟ آئے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں صرف، لیکن پڑھ کر کے عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارا رب تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ بتا دیجئے مجھے کہ اس رب کریم سے کون ایسا شخص ہے جو اس کی نظر سے بچ جائے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کی نظر سے بچ نہیں سکتے، ہمارے دل میں یہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ دل میں نہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، یعنی چاہے دل میں ہماری بات ہو یا نہ ہو لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کا دل غافل ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا دل اس کی طرف متوجہ ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرتے کیوں ہوں؟ گناہوں سے بچتے کیوں نہیں؟ مسجد میں بھی اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، باہر بھی زبان کی حفاظت کیجئے۔ آپ اگر تاجر ہیں تو اپنے تولنے میں اور کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں، بزنس کرنے میں ایمانداری دکھائیے۔ آپ اگر وکیل ہیں تو آپ جھوٹے مقدمے مت لڑیے، آپ اگر جج ہیں تو آپ جھوٹے فیصلے نہ کیجئے۔ اگر آپ قوم کے بڑے ذمہ دار ہیں تو ان کے درمیان انصاف کیجئے، کسی ایک طرف کا فیصلہ نہ کیجئے اور طرفداری مت کیجئے، بلکہ انصاف کے ساتھ ہر ایک کو انصاف دیجئے۔ یہ ہے اسلام کا سبق، یہ ہے اسلام کا درس۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا یہ تمام کام کرنے آسان ہو جائیں گے، اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر ہر کام مشکل ہے۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔